السلام علیکم۔ قرآن مجید اپنی نوعیت کے اعتبار سے ماضی میں گزری ہوئی ایک داستان کا بیان ہے۔ یہ داستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخاطب بنی اسماعیل اور سرزمین عرب میں موجود یہود و نصارہ کے درمیان پیش آنے والی ایک داستان ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی داستان ماضی کی داستان ہو تو اس میں ماضی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جو معاملات وہاں پیش آئے ان کا بیان ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید چونکہ اللہ کا کلام ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری داستان کے راوی ہیں، وہ واقعات کو بیان بھی کر رہے ہیں اور وہ اپنا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اور وہ تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس پہلو سے ایک قیمتی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ پوری صورتحال کا بیان ہے، تو انتہائی مصدقہ ہے، بالکل اوتھینٹک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس میں ایک بظاہر مسئلہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ماضی کا ایک واقعہ ہم اپنی ذات سے کیسے ریلیٹ کریں، اور خاص طور پہ واقعات کے بیان کے ضمن میں دیکھیے مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں یہ قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں ہم دیکھتے ہیں یہود و نصارہ زیر بحث ہیں، اور بالکل ان کے اوپر اللہ تعالیٰ تبصرے کر رہے ہیں اور ان کو سزا بھی سناتے ہیں، ان پر سخت تنقید بھی کرتے ہیں، اور اس میں محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کا ہم سے کیا تعلق، ہم نہ یہود ہیں نہ نصارہ ہیں، نہ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر یہ تبصرے ہیں۔ لیکن غور سے اگر ذرا دیکھا جائے تو وہاں ہر جگہ ان تبصروں میں اللہ تعالیٰ اگر فرض کر لیں کوئی سخت بات کہتے ہیں تو اس کی وجہ بتا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی توصیف، تعریف اور اجر کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی بھی وجہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہ وجہ سب میں کامن ہوتی ہے، یعنی وہ پوری انسانیت میں کامن ہے۔ جو بھی انسانوں میں سے یہ کرے گا تو وہ اسی سزا و جزا کا حقدار ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے مثال کے طور پر یہود کے متعلق قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے سورہ آل عمران میں کہ ان کے اوپر اللہ کی پھٹکار پڑ گئی ہے، اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اب اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس واسطے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہیں۔ اور پھر یہ بیان کرتے ہیں، یہ تو خاص وہ معاملہ تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور پھر کہتے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ نافرمانی ہم بھی کرتے ہیں اور حد سے ہم بھی بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حد سے بڑھنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہود و نصارہ کے ساتھ خاص ہو۔ تو ہمیں اس پہلو سے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے کہ اگر ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے معاملے میں بے پرواہ ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں، اور ہمارا رویہ سرکش انسان کا رویہ ہے، تو ہمیں پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور پھر آخرت میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ جہنم کی آگ ہے اور پکڑ ہے، تو وہ گویا کہ پھر وہ سب کے لیے کامن ہوگی۔ تو قرآن مجید کو ہمیشہ اس طرح سمجھنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ بالکل یہ آیتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں کہ لیسوا سوا، یہ سب برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نیک ہیں۔ تو ان کی صفات کے اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تبصرہ یہود پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کے لیے بالکل سیم ہے، سب کے لیے بالکل سیم ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں کہ جو نیکی بھی یہ کر رہے ہیں اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے خوب اچھی طرح واقف ہے اور وہ اجر سے محروم نہ ہوں گے۔ تو یہ بات بھی سب کے لیے کامن ہے۔ یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ بات گرچہ ماضی کی ہوتی ہے لیکن جو اصول بیان ہوتا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، وہ ہم پہ بھی ایسے ہی اپلیکیبل ہوگا۔